واجب الاحترام معزز مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، امت جو گزری ہے، ان پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ کریم نے رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس روزوں سے جو حاصل ہونے والی رحمت ہے اللہ کی، اور ان روزوں سے جو مقصد ہے اللہ کا، وہ ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روزے کس لیے فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں آپ یہ بات سمجھیں کہ تقوی نام ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا۔ ہم ایسے زندگی گزاریں کہ اللہ کی نافرمانی سے ہم لوگ محفوظ ہو جائے، یہ تقوی ہے۔ اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو بندہ ہے، انسان ہے، یہ جنت میں جانے والا بن جائے، یہ جہنم سے بچ جائے۔ اسی لیے اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کریم کی جو رحمت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بہانوں کے ذریعے سے اس انسان کو ہم آسانی سے جنت تک پہنچا دیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ رمضان المبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ قریب آتا، اللہ سے دعا مانگتے کہ اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے، اور رمضان قریب آتا تو صحابہ کو رمضان کی ترغیب دیتے کہ اس کو 11 مہینوں کی طرح ایک مہینہ نہ سمجھنا۔ صحابہ کو ترغیب دیتے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ صحابہ کون سا مہینہ؟ جس میں اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہے۔ صحابہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کون سا مہینہ؟ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحابہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کون سا مہینہ؟ جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کون سا مہینہ؟ جس میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کون سا مہینہ؟ جس میں اللہ کریم کے ہاں سے دعائیں طلب کی جا رہی ہوتی ہے۔ کون سا مہینہ؟ جس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ کون سا مہینہ؟ جس میں نوافل کا ثواب فرض تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور میں اور آپ اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نے ایسا مہینہ عطا کیا ہے کہ اگر انسان اس مہینے کی قدر کر لے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ رمضان کا مہینہ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں وہ مہینہ ہے کہ 11 مہینے ہم دنیا کی مصروفیات میں رہ کر اللہ سے دور ہو گئے،
رمضان کا مہینہ نام ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کا، اللہ سے قربت کرنے کا۔ رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے خالق کو راضی کر دینا۔ رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے بچ کر اپنے رب کی ناراضگی سے بچنا۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھ کر اللہ سے محبت کا ثبوت دینا، اس لیے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مگر میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اس آیت میں جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان تقوی والا بن جائے، اللہ کی نافرمانی سے رک جائے۔ اللہ کا جو قرب ہے وہ دو ذریعوں سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ نمبر ایک، تقوی، وہ چیزیں ممنوعات اور محرومات جس کو اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا۔ نمبر دو، عبادات کے اندر اپنی مصروفیت رکھنا۔ یہ دو طریقے ہیں اللہ کو قرب حاصل کرنے کے۔ اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے وہ پرہیز ہے۔ جیسے ایک بیمار ہوتا ہے اس کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہے، ایک کا تعلق پرہیز سے ہے، ایک کا تعلق دوائی سے ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ مومن کے لیے پرہیز کا درجہ رکھتا ہے، اور عبادت کو اپنانا یہ مومن کے لیے دوائی کا ذریعہ رکھتا ہے، اور یہ دونوں ضروری ہے۔ اگر انسان دوائی کھائے اور پرہیز نہ کرے کیا فائدہ؟ بلکہ پرہیز کا تعلق اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے اس رمضان کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کریں۔ صحابہ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کی ترغیب کے ساتھ۔ پہلے سے کس طرح ہم تیار کریں اپنے آپ کو؟ ابھی سے ہم فیصلہ کر لیں، اپنی مصروفیات کو کم کر لیں۔ جو کام ہم رمضان سے پہلے کر سکتے ہیں وہ آج سے شروع کر دیں، تاکہ رمضان میں ہمیں عبادت کے لیے وقت مل جائے۔ جو گھر کی مصروفیات کم کر سکتے ہیں وہ ہم ابھی سے کر لیں، جو خرید و فروخت ہم کر سکتے ہیں وہ ہم ابھی سے کر لیں، تاکہ رمضان المبارک کے اندر ہم فارغ ہو جائیں۔ اور خاص طور پر 4 گناہ ایسے ہیں میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں کہ جو احادیث میں آیا ہے کہ وہ انسان کے لیے بڑی سے بڑی رات، بڑی سے بڑے دن وہ انسان کے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ ان سے بچنے کا اہتمام بھی ابھی سے انسان کرے۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان وہ شخص رمضان میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 2، قطع تعلق کرنے والا، بالکل ہی ختم کر دے کسی سے، بالکل ہی ختم کر دے۔ قطع تعلق کرنے والا وہ بھی انسان محروم رہتا ہے۔ نمبر 3، بغض اور حسد کرنے والا، دلوں کے اندر بغض بڑا پڑا ہوا ہے، ظاہری جتنے بھی نیک اعمال کرتا رہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، شراب کا عادی، شراب پینے والا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو مقصد ہے عزیز بھائیوں اور دوستوں، وہ آپ یہ سمجھیں اللہ کی طرف سے تربیتی کورس ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک تربیت کے لیے ایک مہینہ ہے کہ انسان اس کے اندر اپنی تربیت کرے اور پھر پورے سال اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ اس میں تربیت کرنی ہے کہ ہماری آنکھ اسی طرح دیکھے،
جیسے رب نے دیکھنے کا حکم کیا ہے۔ ہمارے کان وہی سنے جو رب نے سننے کا حکم کیا ہے۔ اپنے تربیت کرے اور گناہوں سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچایا جائے۔ نیکیاں کم بھی ہو تو چل جائے گی، لیکن گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، پورے دن بھوکا رہتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا جاتا اس کے لیے۔ ایک بندہ پوری رات قیام کرتا ہے، یعنی عبادت کرتا ہے، مگر اللہ کے ہاں تھکاوٹ اور قیام کے علاوہ کچھ بھی نہیں رکھا جاتا اس کے لیے، کچھ اس کے لیے نہیں لکھتے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا، وہ اللہ کی طرف سے جو ممنوعات ہے اس سے نہیں رکتا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت شقی کون ہے؟ فرمایا وہ جو رمضان تو پالے لیکن اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر آمین کہا۔ حضرت جبریل نے دعا کی کہ مردود ہو جائے وہ شخص، محروم ہو جائے وہ شخص جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ آپ علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اس پر آمین کہا۔ دعا کرنے والے جبریل ہو اور آمین کرنے والے محمد الرسول اللہ ہو تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں پھر اس کی کیا بنے گا؟ اسی طرح خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے رزق حلال کا، رزق حلال کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، پورے دن بھوکا رہتا ہے، لیکن افطاری رزق حرام سے کرتا ہے، اس کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی یہ سمجھ لیں، اللہ نہ کرے اگر کسی کی کمائی حرام ہے یا ہمارا کوئی دوست ہے اس کی کمائی حرام ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ رمضان میں کسی سے ادھار لے لے، اپنی کمائی سے افطاری اور سحری نہ کرے، کم سے کم درجہ کہ وہ کسی سے ادھار لے لے اور اس سے سحری اور افطاری وغیرہ کرے، اور اللہ سے مانگے اس رمضان میں کہ اللہ میرے لیے حلال کا بندوبست فرما، میرے لیے حلال کے روزے کھلوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز بھائیوں اور دوستوں، قرآن کو جو عبادات ہے، قرآن سیکھنے کے لیے کوشش کی جائے، اور خاص طور پر اپنے آس پاس دیکھیں دیندار لوگ جن کی استطاعت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی راشن پانی کا سلسلہ کر لیں کہ اگر وہ بھی روزہ رکھیں گے، وہ بھی افطاری کریں گے تو ان کے روزے کا ثواب بھی مجھے اور آپ کو ملے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب